اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے تکفیریت کے بارے میں پوچھا ہے نا، فرقہ پرستی اور ایک دوسرے کو کافر کافر کہنا، اس کے متعلق جو سوال آپ کا ہے میں سمجھ گیا، لیکن یہ بہت لمبی گفتگو ہے اس کے اوپر۔ مختصر میں کرنے کی کوشش یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے ہم پوچھیں گے کہ کافر کسے کہا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے نا، اس دین میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ہے دار اسلام میں داخل ہونے کی دلیل۔ اس کے بعد پھر دین کے اندر اور مذہب کے اندر فروعات ہیں اور ضروریات دین ہیں، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جزا اور سزا پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ لیکن جو بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے، اللہ کو معبود مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ فرقوں میں دیکھ لیں کہ فلاں صحابی کو نہیں مانا، فلاں صحابی کی توہین کر دی، یہ کافر ہو گیا، میرے پیر کو نہیں مانا، کافر ہو گیا، فلاں پیر کو نہیں مانا، کافر ہو گیا، میرے مسلک کو نہیں مانا، کافر ہو گیا۔ تو یہ سب جو ہے نا فضولیات ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ کسی کو کافر کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مقصد یہ تھا، پہلی امتوں میں جب کوئی نبی دنیا میں آتے تو سب سے بڑا امتحان ان امتوں کے لیے یہ ہوتا کہ کچھ لوگ ان کو مانتے، جو نہ مانتے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے۔ کتنا بڑا امتحان تھا پہلی امتوں پر، کہ جب بھی کوئی نبی آتا وہ آ کر اپنی نبوت کا اعلان کرتا، آدھے لوگ تو اسی وقت کافر ہو جاتے اس کو نبی نہ مان کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا، یہ ختم نبوت کے ثمرات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے ساتھ یہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب کوئی ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں ہونی کہ جس کو مانیں گے تو مسلمان، نہیں مانیں گے تو کافر۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز تھا یا انبیاء کا احساس تھا؟ یہ ہم نے امتیوں میں بھی یہ اعزاز بانٹنے شروع کر دی۔ اگر کوئی تشیع کی تکفیر کرتا ہے تو کیا وہ دین اسلام میں آنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا انہوں نے؟ کیا اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، صحابی اللہ بھی پڑھنا، صحابی رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں ان کی۔ جن تک یہ باتیں جس طرح پہنچی وہ ان سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کا یہ مسلک ہے، اس بنیاد پر وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جنگ جمل دیکھ لیں، جنگ صفین دیکھ لیں، جنگ نہروان دیکھ لیں، 3 جنگیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ جمل میں اماں عائشہ رسول اللہ کی زوجہ ہے آپ کے مقابلے میں، طلحہ، زبیر جو کہ بدری صحابی ہیں آپ کے مقابلے میں، ابن زبیر ان کا بیٹا، اور کئی صحابہ ان کے مقابلے میں آئے۔ تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کی تکفیر کی ہے کہ یہ مجھے نہیں مانتے کہ میں ان کو کافر کہہ دوں؟ یہ بالکل نہیں انہوں نے کہا۔ اور نہ ہی طلحہ و زبیر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اما عائشہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کبھی کہا ہو کہ علی میرے ساتھ جنگ کر کے کافر ہو گئے۔ یہ تکفیریت کا جو ایک گھنونا کام شروع ہوا ہے نا، یہ آج کے دور میں فرقہ پرستوں نے شروع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں انعام دیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب ہمیں اس امتحان میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو مانیں گے تو مسلمان، نہیں مانیں گے تو کافر۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کتنی ہی مثالیں بڑی ہوئی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے خوارج آئے جنہوں نے حضرت علی کی تکفیر تک کر دی۔ حضرت علی نے خوارجیوں کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا کہ وہ اس کی تکفیر کرتے تھے۔ مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو کے وہ کہہ دیتے تھے انت کافر، لیکن حضرت علی نہ انہیں مسجد سے نکالتے تھے، نہ ان کے وظیفے بند کیے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے بھائی ہیں، بھگوڑے ہو گئے، باغی ہو گئے ہم سے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں آپ کو کافر کہہ کے، انہوں نے کہا نہیں، یہ کفر سے بچنے کے لیے تو یہ ان کو اتنی جو ہے نا ہو گئی بے وقوفی ان سے کہ انہوں نے مجھے کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ آپ یہ منافق ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، منافق کی تو عبادت ہی بڑی مختصر ہوتی ہے، یہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ یہ منافق ہیں نہ یہ کافر ہیں، یہ ہمارے دین میں بھائی تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بغا کیا اور یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ وہ جب مختلف علاقوں میں جا کر بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے لگے تب حضرت علی نے محاربہ کے تحت ان سے قتال کیا۔ حضرت علی کی تکفیر یا حضرت علی کی مخالفت پر حضرت علی نے انہیں
قتل بھی نہیں کیا اور ان کو کافر بھی نہیں کیا۔ معاویہ بن سفیان کے ساتھ قتال کیا، اس نے بغاوت کر ڈالی، اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی، حضرت علی کے گورنر کو داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس پر حضرت علی نے اس کے خلاف قرآن کی نص کے مطابق قتال کیا۔ تو لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کبھی کافر نہیں کہا۔ یہاں ابو بکر عمر عثمان کو کوئی کافر نہیں کہہ رہا، کوئی ان سے جنگ نہیں کر رہا، کوئی ان کو لعن طعن بھی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کرے بھی، وہ زیادہ سے زیادہ فاسق فاجر ہوگا، زیادہ سے زیادہ جاہل ہوگا، وہ زیادہ سے زیادہ گناہگار ہوگا، دین اسلام میں سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نے تکفیریت کا مسئلہ پوچھا ہے نا، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ ایسی کسی کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے کہ جی ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، حج وہ بیت اللہ کا نہیں کرتے، کیا وہ 5 نمازوں کے قائل نہیں؟ کیا وہ جنت اور جہنم کو نہیں مانتے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ ان سارے کام کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر مظالم سن کے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے؟ اب اور اس سے زیادہ ان کے دین اسلام میں رہنے کی کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ تو یہ صرف شیعہ کے ساتھ ہی نہیں ہمارا معاملہ ہے، دیوبندی بریلوی بھی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بریلوی جتنے بھی ہیں سعودی عربیہ میں جا کر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے، یہ اس کو گستاخ رسول مانگتے ہیں۔ تو گستاخ رسول تو کافر ہی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی دیوبندی ہیں یہ بریلویوں کو بدعتی اور ان کی سائلنٹ لفظوں میں تکفیر ہی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بریلوی اہل حدیثوں کی تکفیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے بڑوں بڑوں نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے ہوئے ہیں۔ المحند المفند کے فتوے دیکھ لیں، یہ انہوں نے کافر قرار دیا 300 علماء نے۔ حسام الحرمین پھر لکھی گئی، انہوں نے پھر ان دیوبندیوں کو کافر قرار دیا۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافر کافر کھیل چکے ہیں۔ لہٰذا اب جو ہے نا ہمیں ہوش کرنی چاہیے، کسی بھی مسلمان کو کلمہ گو کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، الا کہ جس طرح قادیانیوں نے یہ اقرار کیا، اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، اس وجہ سے ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی کلمہ گو کی تکفیر کی جائے۔ یہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہے، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، اہل تشیع، اثناعشری، یہ زیدیہ، یہ سب ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں پڑھیں ایک دوسرے کے پیچھے، کوئی کسی کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ علماء کرام کو چاہیے کہ یہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے فالورز کو یہ سمجھائیں کہ دائرہ اسلام سے کسی کو خارج قرار دے دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ فرقہ کون سا ٹھی یا باقی کافر ہیں کہ مسلمان ہیں، بھئی یہ اسکول آف تھاٹ ہے۔ کسی بھی فرقے نے آج تک کہا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، کسی بھی فرقے نے کہا ہے کہ ہم نبیوں کو نہیں مانتے، کسی بھی فرقے نے کہا ہے کہ نمازیں 3 ہیں، روزے ہم نہیں رکھیں گے، یا حج جو ہے کسی اور جگہ پر کریں گے، یا زکوٰۃ ختم ہو چکی ہے، کسی نے نہیں کہا۔ یہ جو پلرز آف اسلام ہے نا، یہ سب کے ہاں اسی طرح موجود ہیں، صرف فروعات دین کے اندر اختلافات ہیں، ضروریات دین سب کی ایک ہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی بات پہنچی کہ ہم نماز کو پرفارم کریں گے، اس طرح پرفارم کریں گے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کسی نے کہا جی اللہ کے نبی کی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، کسی نے کہا اللہ کے نبی کی سنت ہے ہاتھ چھاتی پہ باندھنا، کسی نے کہا ہم ہر رکعت میں نیچے جاتے ہوئے رفع دین کریں گے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کریں گے، کسی نے کہا ہم ایک دفعہ ہی رفع دین کریں گے۔ یہ فروعات ہیں، یہ ضروریات دین نہیں ہے، یہ مذاہب ہیں، یہ ادیان نہیں ہے۔ مذہب ہے کہ جس طرح اپنے مذہب کے اوپر وہ چلتے ہیں، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ تو لہٰذا کسی کو بھی ہم دین اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ نیچے جا کے کسی کے مذہب کے مطابق امام ابو حنیفہ نے اس طرح سمجھا، مالک نے اس طرح سمجھا، شافعی نے اس طرح سمجھا، احمد بن حنبل نے اس سے الگ سمجھا۔ اب حضرت امام جعفر صادق نے جو فقہ پیش کی وہ اہل بیت سے انہوں نے اس طرح پیش کی۔ لہذا سب کے سب ہی پکے ٹھکے مسلمان ہیں، سب کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، سب کی جو ہے نا احترام ہونا چاہیے، اپنے مسلک کے مطابق جس کو جس طرح جو چیز سمجھ میں آئی اس نے اس طرح کی اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے ہو اسی ماحول میں مرنا ہے، انسان کو ترقی کرنی چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے۔ یہ جو جاہل اور جو ان پڑھ قسم کے تنہا دار مولوی ہیں نا، ان کے چنگل سے نکلیں۔ آج تو دین اتنا آسان ہے، علم اتنا عام ہو چکا ہے کہ موبائلز کے اندر اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میری بات کہیں کتنے ملکوں میں جا رہی ہے، یہ 800-900 سے زیادہ ہمارے گروپ کے ممبر ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ تو آپ جو بھی سوال ہو آپ پوچھیں، ادھر لکھ کر پوچھیں یا وائس کر کے پوچھیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پتہ ہوگا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ السلام علیکم۔